السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک خبر لے کے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس وقت آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ واقعہ ہے کراچی کا، اور 3 اور 4 اکتوبر کی درمیانی شب تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے کراچی میں، جو کہ شارع فیصل پہ نرسری کے مقام پہ واقع ہے، وہاں پر کچھ نامعلوم افراد آئے جن کی تعداد بتا رہے ہیں کہ 20 سے 25 افراد تھے جو کہ موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے، اور وہاں پر کیونکہ تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال رکھنے کی، تو وہاں پر جو پولیس اہلکار تعینات تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، نعرے بازی کی، پتھراؤ کیا ان پہ، جس سے وہ زخمی بھی ہوئے۔ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ ٹیپو سلطان تھانہ، جو کہ اس کا متعلقہ تھانہ ہے، وہاں پہ یہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ ساری خبر وہ ہے جو کہ متن ہے FIR کا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی کہ مقدمہ جو درج کیا گیا ہے، FIR جو کاٹی گئی، اور FIR سرکار کی مدعیت میں کٹی، اس کا نہ کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی عینی شاہد، لیکن یہ مقدمہ درج کر لیا گیا تھانے میں سرکار کی مدعیت میں۔ خبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا یا نہیں آیا، لیکن سرکار نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جس کو پہلے ہی سیاسی سرگرمیاں بحال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے تمام کارکنان، ان کے تمام مقامی ذمہ دار کچھ روپوش ہیں اور کچھ جیلوں کے اندر ہیں، پابند سلاسل ہیں، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ موٹر سائیکل سوار کہاں سے آئے اور یہ واردات کر کے کہاں چلے گئے، کسی کو علم نہیں، ایون سرکار کو بھی اس کا علم نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ، جو اس حوالے سے ہماری کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، کچھ ہمدرد ہیں جو کہ وہاں کے قریبی رہائشی ہیں، ان سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کا واقعہ نہ دیکھا ہے نہ سنا۔ 3 بجے کا یہ واقعہ بتا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے جو لوگ اپنے گھروں میں تھے، کیونکہ سناٹا ہوتا ہے جب کوئی شور شرابہ گلی یا محلے میں ہوتا ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں سنا۔ پاکستان تحریک انصاف کو پہ پابندی ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ الیکشن کی تاریخ دی جا چکی ہے، یعنی کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہے، فیبروری میں بتا رہے ہیں کہ جنوری کے اینڈ میں یا فیبروری میں الیکشن ہوں گے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس سے لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر پاکستان تحریک انصاف کو یا پھر اس سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کو، جس طرح پہلے MQM کو اجازت نہیں ہوتی تھی، MQM لندن کو، کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال رکھیں یا الیکشن میں حصہ لیں، جس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ بالکل صفر ہوتا تھا۔ کئی سیاسی جماعت اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، لیکن MQM لندن اور الطاف حسین کے بغیر جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد اور میرپور خاص کے الیکشن جو ہے وہ نہ مکمل ہوتے ہیں، لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، کیونکہ جو قائد تحریک ہیں، جو قائد ہیں تحریک کے بانی ہیں الطاف حسین، جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں اور کافی عرصے سے جو ہے وہاں پر ہیں، یہاں پہ ان پہ دہشت گردی سمیت قتل، اغوا اور دیگر مقدمات قائم ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، نہ ہی ان کی جماعت کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو الطاف حسین وہاں سے ایک اعلان کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور الیکشن کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ اصل میں ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھا یہ جاتا تھا کہ کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ سناٹا ہو جاتا تھا، سنسان ہو جاتی تھی، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10 سے 15% رہتا تھا، اور کسی علاقے میں اس سے بھی کم ہوتا تھا، جسے لوگ مسترد کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد یہی دیکھا گیا کہ کراچی کا جو حال ہے وہ بے حال ہے، بہت برا حال رہا، کیونکہ جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے، جو کہ کراچی کو اون کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ جماعت جو ہے اس کو دور رکھا گیا۔ اسی طرح کی پالیسی اب تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ اب MQM کو دیوار سے لگانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے وہ خلا پر کیا، اور اس کی جگہ کراچی سے اور پورے پاکستان سمیت کراچی سے بھاری مینڈیٹ سے انہوں نے سیٹیں حاصل کری اور کراچی کو اون کیا، لیکن اب ان کو بھی دور رکھا جا رہا ہے۔ اگر تحریک انصاف بھی آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو یقیناً MQM اور پاکستان تحریک انصاف، اگر یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی قوت الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد حشر یہی ہوگا کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، ایسے جنرل الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، جو گزشتہ رات کا واقعہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفس کے باہر، مرکزی دفتر کے باہر، بظاہر وہ ایک ڈرامہ لگتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک کیس عدالت میں داخل کیا گیا جو
کہ ایک ہفتے قبل تھا اور تمام میڈیا چینلز پہ رپورٹ ہوا کہ کچھ کرایہ کا اور کہ ان کو کرایہ نہیں ملا، مالکان کی جانب سے دائر کیا گیا تھا یہ خالی کرایا جائے. تو ناظرین یہ ایک کڑی ہے، اور اتنی جس نے بھی یہ ڈرامہ پلان کیا ہے اس نے اتنی جلدی جلدی کر دیا کہ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ ایک کیس عدالت میں دائر کیا جا رہا ہے تو ایک پولیس میں دائر کیا جا رہا ہے. اور اگلی خبر یہ ہوگی جو ہم دوبارہ ویڈیو کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو خالی کرا کے اصل مالک کے حوالے کر دیا گیا. جب ان کا مرکزی دفتر واپس کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت تو کوئی منظر عام پر ہے نہیں، تو اگر ان کا دفتر واپس کر دیا جاتا ہے یا ان کو پابندی لگتی ہے تو وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال نہیں رکھ سکتے، تو وہ الیکشن میں تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں رہے گی. اور -1 یعنی کہ عمران خان کے بغیر جو ہے اور الطاف حسین کے بغیر جنرل الیکشن، خاص طور پہ کراچی میں ہونے والے الیکشن جو ہے اس کو نامکمل سمجھا جائے گا. اس لیے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، کیونکہ اب جو جماعتیں ہیں ایم کیو ایم کی جو پارٹ لے لیں، جو مختلف ایم کیو ایم کے گروہ تھے، جو ایم کیو ایم کی دھڑے تھے، وہ ایک ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کو نکالنے میں ناکام رہے ہیں. کئی پچھلے الیکشن دیکھ لیں، ان کا ٹرن آؤٹ ووٹوں کا 7 سے 8 ہزار انہوں نے ووٹ لیے، جبکہ اگر آپ پچھلی تاریخ دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کی تو بانی ایم کیو ایم جس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ڈلتے تھے. اس پر لوگ الزام بھی لگاتے تھے کہ کوئی ٹھپا گروپ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں. لیکن اگر جعلی ووٹ بھی ڈالے گئے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں جعلی ووٹ ڈالنے کے لیے بھی لوگ چاہیے، لائنیں چاہیے. کیونکہ اس وقت جب دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم خود رپورٹ کرتے ہیں تو جس وقت الیکشن ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز خالی پڑے ہوتے ہیں. کئی پولنگ اسٹیشن میں دوپہر 12 سے 1 بجے تک صرف 2 یا 3 ووٹ کاسٹ کیے گئے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر پی ٹی آئی کو بھی الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے تو لوگ باہر نہیں نکلیں گے، ووٹ نہیں ڈالیں گے. خاص طور پہ جو پڑھی لکھی جنری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ان کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے. اگر اسی طرح کی پابندیاں عمران خان پہ یا پاکستان تحریک انصاف پہ لگتی رہی، جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے ایم کیو ایم پہ لگ چکی ہے، الطاف حسین پہ لگ چکی ہے، تو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے تھے. اس کی تردید یا تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہ لوگ کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں یا ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں. تو گزشتہ رات کا جو واقعہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے باہر، اس سے یہ لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کراچی میں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یا تو کسی اور جماعت کو اسپیس دینے کے لیے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی، چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی جائیں گی، تاکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی ایسی جماعت کو جو کہ مختلف دھڑوں کو ملا کے ایک دھڑ بنایا گیا ہے، اس کو کامیاب کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے رکھا جائے گا. لیکن اگر اس طرح کا واقعہ ہوا تو ایم کیو ایم لندن الطاف حسین اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر جنرل الیکشن خصوصاً کراچی کے الیکشن نامکمل ہوں گے اور لوگ اس کو یقیناً مسترد کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. یہ ویڈیو میری کیسی لگی کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے آئندہ ویڈیو بنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اللہ حافظ.